پاس ذریعہ ہے اور یہ ہتھیار ہے اور اس سے ہم دلوں کو فتح کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو چیز ہے ہماری وہ ہمارا اخلاق و کردار ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر آئیڈیل بنانے کی بات آئی ہے، آپ کے نقش پا کو نشان منزل بنانے کی بات آئی ہے، زندگانی جینے کے طور طریق کو دیکھ اور ریکھ کرنے کا جو جہاں پر حکم ہوا ہے، ارشاد ہوا ہے کہ آپ کو ایسا بننا ہے، وہاں پر اسوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات ہم دیکھیں تو ایک دو موقع کے علاوہ باقی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات نہیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق، جس کو خندق کی وجہ سے اس غزوے کا نام بھی پڑا ہے، اس میں آقا کریم نے بنفس نفیس آپ نے پھاوڑے چلائے ہیں، آپ نے چہل قدمیاں کی ہیں، آپ چلے ہیں، آپ نے سرد و گرم برداشت کیے ہیں، آپ نے بے وطنی برداشت کی ہے، آپ نے ہجرت کی ہے۔ ہم نے مانا کہ یہ مشیت الہی تھی، لیکن آپ نے یہ سب کر کے دکھلایا ہے۔ آپ بھوکے رہے ہیں، آپ نے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرے ہیں، آپ نے دشمنوں سے بہترین انداز میں مذاکرات کیے ہیں، آپ نے ان وفود کو جو یہود و نصارہ کی طرف سے آئے ہیں ان کا بہترین انداز میں شاندار استقبال کیا ہے، سنت ابراہیمی کو تازہ کیا ہے، اس کا اور نکھارا ہے کہ آپ نے ان کی بہترین انداز میں بے مثال ضیافت کی ہے۔ ان تمام چیزوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سب کو سب سے پہلے باکردار ہونے کی ضرورت ہے، کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو گفتار ویسے بھی سیکنڈری چیز ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک اضافی چیز ہے۔ کردار ایسا ہو کہ ابو بکر صدیق ہم میں کا ہر آدمی اپنے کردار سے نظر آئے، نظر آنے کی کوشش کرے، وہ نہ ہو سکے تو حضرت عمر بن خطاب نظر آنے کی کوشش کرے، وہ نہ ہو تو حضرت عثمان بن عفان بن جائے، ہم میں کا کوئی حضرت علی بن جائے۔ اور ایسا اگر ارادہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شاید یہ صدا آئے گی کہ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے۔ ہم اپنی کوتاہی کا اعتراف کریں اپنے اعمال سے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی اعلیٰ، آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ، اور سرٹیفکیٹ اور سند اللہ تبارک تعالیٰ نے دی، رب العلا نے، کہ انک لعلی خلق عظیم۔ تو آپ کے جیسا بننے کی اداکاری کر تو رہا ہوں، شیخین کے جیسے بننے کی اداکاری کر تو رہا ہوں، خطنین کے جیسی اداکاری بننے کی کوششیں کر تو رہا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری کے جیسا اور حضرت عبداللہ بن عمر کے جیسا زہد و تقوی اپنانے کی کوشش کر تو رہا ہوں۔ بعد کے لوگ بھی ہیں، مولا رشید احمد گنگوہی ہیں، حضرت تھانوی ہیں، حضرت حسین احمد مدنی ہیں، امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، مولانا یعقوب صاحب ہیں، خلیل احمد سہارنپوری ہیں۔ یا اللہ ان کو میں نے سنا ہے، پڑھا ہے، ان کے جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہوں، تو کچھ نہیں کم سے کم اپنے جیسا تو بن جائیں گے ہم انشاءاللہ۔ اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جیسا گمان ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے کریں گے، ہمارے کردار کے اندر ویسا نکھار آئے گا انشاءاللہ۔ جب ہمارے کردار ہوں گے ہم چلیں گے۔ ہم نے اپنے اکابر کے بارے میں پڑھا ہے، دیکھا ہے، ابھی بتلایا مفتی سفیان صاحب نے کہ جب ہم جاتے ہیں کسی جلسے میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں برادران وطن کے دل بہت نرم ہے، لیکن اس سے زیادہ میں نے جو چیز محسوس کی ہے کہ ہمارا لباس و پوشاک، ہمارا چلنے کا انداز، ہمارا بولنے کا انداز، ہمارا علم و حلم انہیں زیادہ متاثر کرتا ہے، ہمارا قوت برداشت و تحمل انہیں زیادہ متاثر کرتا ہے۔ ہماری نگاہوں کو نیچی کر کے اور ایسے قدم کو جمع کر کے چلنا کہ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، مانو آپ فراز سے نشیب میں اتر رہے ہیں، ایک ایک قدم کو اٹھا کر کے پھر سے رکھنا، گھسیٹ کر کے نہ چلنا۔ ہماری یہ وہ چند چیزیں ایسی ادائیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے بھی، چونکہ ہم لوگ بھی سماجک آدمی ہیں اور بہت ساری جگہوں پر مختلف خطوں میں اور مختلف المزاج لوگوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو لوگ نوٹ کرتے ہیں۔ ہمارے صبح کے ساتھیوں میں جو واکنگ کرتے ہیں، صبح میں چلتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، ان میں کئی ایک ہمارے نان مسلم ساتھی ہیں۔ ایک ساتھی عمر دراز ہیں، وہ کہتے ہیں، ارون نام ہے ان کا، مفتی سفیان صاحب آپ سے میں مخاطب ہوں، ہمارے تمام رفقا بھی سن رہے ہیں، جی کہتے ہیں کہ حضرت صاحب، امام صاحب آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو میرا دن بن جاتا ہے۔ صحیح۔ ان کا یہ کہنا ہے، کہتے ہیں کہ آپ کو صبح میں دیکھ لیتا ہوں تو میرا دن بن جاتا ہے، حالانکہ وہ کروڑ پتی آدمی ہے اور مائنڈ سے کہیں نہ کہیں آپ کے جو پوری دنیا، پورے ہندوستان کے جو ہنود ہیں خاص طور سے، تو بیچارے ایک خاص کیفیت ذہنی میں مبتلا ہے وہ۔ اب وہ اس میں غلطی ہماری کتنی ہے اور ان لوگوں کی کتنی، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ ایک خاص ذہنیت اور ایک خاص سمت میں ان کا دماغ اور ذہن چل رہا ہے، اس کے باوجود ان منہ سے، ان زبانوں سے ایسے الفاظ کا نکلنا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ لیتے ہیں صبح میں تو ہمارا دن بن جاتا ہے۔ اور ایک دو ساتھی اور بھی ہیں
دور سے ہی میں سوچتا ہوں کہ میں ان کو کہوں گا آداب، تو وہ دور سے ہی مجھے ہاتھ وہاں پیشانی تک لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آداب، حالانکہ میں تو بہت زیادہ کوئی پیسے والا بھی نہیں، بہت زیادہ وجیح ہو، خوش شکل بھی نہیں، لیکن کچھ چیزیں انہیں بھاتی ہوں گی، ممکن ہے۔ ایک اور ہے ہمارے بھائی سریندر ہے، وہ دور سے ہی بہت تیزی میں، اور وہ کوشش کرتے ہیں وہ کہ یہ مولوی صاحب سے پہلے مجھ کو ان کو سلام کرنا ہے، ملا جی ٹھیک ہے، سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں پوچھوں، تو یہ میں دیکھتا ہوں، میں وہاں مومن ٹولہ باقر گنج میں بھی، جہاں ابھی حضرت مفتی سفیان صاحب ابھی امامت و خلافت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، وہاں بھی چونکہ آس پاس میں اطراف میں ہمارے وہی ہیں، چونکہ کثیر تعداد میں وہی ہے، تو ہر جگہ وہی رہتے ہیں، تو ان سے بھی میں نے یہی چیزیں دیکھی کہ ان کی انداز زندگی مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ہمیں واچ کرتے ہیں۔ یہ ہم نے تو یہاں چھتمن میں ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری تقریریں کئی ایک نان مسلم ریکارڈ کرتے ہیں، تو ایک دو ہمارے جاننے والے، ایک گوپال نام کا لڑکا ہے، تو میں نے اس سے کہا بھائی تمہارے بارے میں معلوم ہے کہ تم ہماری تقریر ریکارڈ کرتے ہو؟ کہا مولوی صاحب بھگوان سوگند ہم تقریر آئی مارے آہاں کے نہیں بھاشن آہاں کے ہم ریکارڈ کری چیئے جو آہاں کے کوئی نقصان پہنچائیے، آہاں کے بولی، آہاں کے جو آہاں کے بجلا کے جو انداز ہے وہ ہمارا بہت نیک لگی ہے، یعنی اس نے اپنے شدھ میتھلی میں ہم سے کہا، تو میرا دل بالکل صاف ہو گیا کہ نہیں واقعی یہ لوگ پیاسے ہیں، یہ اگر ان کو ہم اپنا طرز زندگی دکھنا ہے، ہم ان سے ادھار لیں تو فوراً لوٹائیں، ان سے ہم معاملات کریں تو وہ اس انداز میں کریں جو مدینہ کے بازار میں کیا جاتا تھا کہ نہیں اس چیز کی قیمت تم 20 روپے تم بتا رہے ہو، اس کی قیمت 20 روپے نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے، اس کی قیمت تو 25 روپے ہو گئی ہے۔ ہم ویسا ہم کو سینہ بڑا کرنا پڑے گا، ایسا جگر بڑا کرنا پڑے گا، اگر ہم یہ کریں ہم کہ ہم ان کے ادھار لوٹا دیں، ان سے قرضہ نہ لیں، ان کو قرض دیں، ان کی پریشانی میں ان سے پوچھیں، ان کے اپنے پرائے مرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ ایمان پر نہیں گئے ہیں، تو ہم تکلیف کا اظہار اس معنی کر کے بھی کریں اور جا کر کے ان سے پوچھیں، ان کے غم میں ہم شریک ہوں، تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا پیغام جائے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ واقعات آتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ متکلمین نے شدید جرح کی ہے، جیسے اس کوڑا پھینکنے والی حدیث کے بارے میں بہت سے مصنفین نے اور محدثین نے اس کو موضوع تک کہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اگر یہ بات ہمارے ہاں سماج میں پیدا ہو جائے، چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے ملتے جلتے واقعات ضرور ہوئے ہوں گے، جبھی یاروں کو موقع ملا ہوگا کہ اس طرح کا واقعہ گھڑ سکیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لیے جاتے ہیں، یہ ختم ہی کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمارے پڑوس میں نان مسلم رہ رہا ہے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑوسیوں کے بارے میں کہا اس میں تعین تو نہیں کیے دھرم کی، لا یأمن جارہ بوائقہ، تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے شر و فساد سے اس کا پڑوسی محفوظ و معمول نہ ہو، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ یشفع، خود تو پیٹ بھر کر کے سویا، اس کا جارہ فی جنبہ جائع، اگر کہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں مذہب و دھرم کی تعین تو نہیں کی ہے، اگر ایسا ہم کرنے لگے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں بھی اس وقت قیادت کا تاج اگر ان کی کسی کا سر ہے تو میں بالکل بغیر کسی کم و کاست کے اور بغیر کسی کی قاصر کے دباؤ کے، میں یہ کہنے پر بالکل ایک دم اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت سب سے پہلا نمبر اگر کسی کا ہے ہندوستان میں امت مسلمہ کا درد رکھنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب حفظہ اللہ و رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے فیوز کو عام کرے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ گجرات فسادات کی جب ہم نے تفتیش کی، جب ہم نے اس کی جانچ کی، تو ہمیں یہ پتہ یہ چلا کہ جو ڈھور ڈنگر قسم کے لوگ ہیں، جو سولکن قسم کے، جو چھوٹی جماعت کے لوگ ہیں، برادری کے لوگ ہیں، ان کی آبادیاں مسلمانوں سے عام طور سے متصل ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم دیکھتے تھے کہ ان کی شادیوں میں دیگیں پک رہی ہیں، کھانے بنائے جا رہے ہیں اور ان کے مہمان کھا رہے ہیں، اور کھانے کے بعد آدھا سے زیادہ کھانا جب بچ جاتا ہے تو یہ نالیوں میں پھینکتے ہیں، یہ کتوں کو کھلاتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو تکاتے تھے، یہ دیتے نہیں تھے۔ تو ہمارا زخم بہت دن سے بھرا ہوا رہا تھا اور وہ کبھی بھر نہیں پایا، ان سے نفرت ہماری اس وجہ سے بھی بڑھتی رہی کہ ان کو ہم نے دیکھا کہ یہ فراوانی، چونکہ مسلمانوں کو وہاں ہیرے کے کاروبار میں اچھی دسترس ہے، وہاں اچھی پہنچ ہے، ان کی پہنچ تھی گجرات فسادات سے پہلے خاص طور سے، اب کے حالات سے ہم واقف نہیں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ مترفع الحال مسلمان ہیں، اور ان کی شادیاں، ان کی تقریبات، ان کے فنکشنز بہت ہی نمایاں طریقے پہ ہوتے تھے، اور وہ کہا اس نے، وہ ڈوم دساد حلقور وغیرہ نے، کہ ان کے یہاں کھانا پکتا تھا، دیگیں پک رہی ہیں، حضرت کے الفاظ ہیں کہ دیگیں پک رہی ہیں اور دیگیں تقسیم کی جا رہی ہیں، اور جو بچ رہا ہے وہ نالیوں میں بہایا جا رہا ہے، وہ جانوروں کو کھلایا جا رہا ہے، لیکن ہمیں ان لوگوں نے منہ اٹھا کر کے پوچھا نہیں۔ یہ درد ان کا بول رہا تھا، یہ پورے ہندوستانی کا درد بول رہا تھا۔ اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ ان چیزوں کو ہم چاہیں تو ٹھیک کر سکتے ہیں، ہمارے سیاسی لوگ کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ سوچ کر کے چلو ان کا تو سیاسی معاملہ ہے، سیاسی مجبوری ہے، نہیں۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے 10 اگر مسلمان بھائی ہمارے دوست ہیں تو 2-4 ٹھیک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ، وہ ایک موقع سے ہے، لیکن یہ بھی تو ہے کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا بھی تو ہے،
اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف فرمان وہ بھی ہے، فرمان الہی ہے، یہ بھی فرمان الہی ہے، ولا جمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہم کو ہر موقع محاذ پہ جس پنچایت میں مکھیا مسلمان ہے اس کو چاہیے کہ یہ ڈھنڈورا پیٹنا چھوڑ دے. وہ کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کے حق میں ہم کچھ اچھا کریں. نہیں، آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ جو چمکدار ہے، شاندار ہے، اس کو آپ داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ وہاں پر دیکھنے والے کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا کہ جو اپنی طرفداری کرے ناک پر ہونے پہ وہ ایسا ہی ہے جیسے اونٹ کو کنویں سے پوچھ کے پکڑ کے نکالا جائے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. یہ ساری تعلیمات، یہ ساری روشن جو تلمیحات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ارشادات ہیں، اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے اخلاق کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. علم بھی ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ وہ تو ہے ہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. آپ کے پاس، اس کو میں دلیل کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ امی تھے تو ہم لوگوں کو بھی امی رہنا چاہیے. نہیں، آپ امی تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ امی مشیت الہی کا حصہ تھا، اور اس امیت کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا علم چھپا رکھا تھا کہ آقا کریم فرماتے کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کا علم کا مجموعہ مجھے عطا فرما دیا تھا. تو میں امی کا لفظ اس وجہ سے میں نے نہیں کہا، لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاق و کردار تو آسان چیز ہے نا، اس کے لیے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، اور ہم نے اپنے اساتذہ سے جو پڑھا ہے، میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، جن اساتذہ کی ہم دہائیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں استاد ہمارے ایسے تھے ویسے تھے. تو کیسے تھے وہ کیسے تھے؟ وہ غصہ کرتے تھے ہم لوگوں کی طرف سے، وہ ناانصافی کرتے تھے، وہ ہم لوگوں کی طرف سے ناراض ہوتے تھے، وہ ہم لوگوں کی طرف سے غلط طریقے سے معاملات کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، لین دین کرتے تھے؟ بالکل بھی نہیں. ساری چیزوں کا جواب نہیں ہے. تو اپنے اساتذہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ڈھونڈ سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے درجے کی چیز ہے. دوسرے درجے کی چیز جو علم ہے وہ بھی ضروری ہے کہ ہم جائیں، اور تقابل ادیان بھی ہونا چاہیے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب عالم نہیں ہے بیچارے، لیکن یہ ہے کہ کتنا فائدہ ہوا امت کو، کتنا فائدہ ہوا کہ کروڑوں لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. وہ اخلاق تو بعد میں رکھا جائے، انہوں نے مناظرے کیے ہیں، انہوں نے عیسائیوں سے، یہودیوں سے، زرتشتیوں سے، آگ پرستوں سے انہوں نے مناظرے کیے ہیں، ہندوز سے انہوں نے مناظرے کیے، ان کے سوالات کے جوابات دیے ہیں. قرآن کریم پر جو 19 سوالات کیا تھا کسی انگریز نے، یہودی نے، اس کے کتنے مدلل طریقے سے انہوں نے جواب دی. شروع کے دنوں میں ڈاکٹر ذاکر صاحب نے تہلکہ مچ گیا، دنیا باطل کے اندر تہلکہ مچ گیا کہ آخر یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تو یہ کیسے ہوا؟ یہ ممکن ہوا اس وجہ سے کہ انہوں نے تقابل ادیان کیا. انہوں نے بائبل کو پڑھا، انہوں نے یہودیوں کے تلمود کو پڑھا، انہوں نے سکھوں کے گرنتھوں کو پڑھا، انہوں نے ایک سکیلی کی وہ جاپانیوں کی تہذیب کو پڑھا، چائنیز کی کتابوں کو پڑھا، انہوں نے وید کو پڑھا، قرآن کو پڑھا. اور یہی نہیں کہ پڑھا، مکمل طریقے سے اس پر تندہی کے ساتھ اس میں لگے رہے. تو بہت اچھا ایک سلسلہ یہ جو عالمی سہمائی تربیتی کورس جو ہے مفتی سفیان صاحب نے قائم کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے حرمہ نصیبوں کو بھی اس میں جڑنا چاہیے. کچھ دنوں میں نے بھی اس کا مزہ لیا تھا اور مجھے تو بہت اچھا لگا، لیکن تھوڑی سی میری مشغولی ذرا اٹپٹی سی ہے، جیسا کہ بتایا گیا، اور ہمارے برادر مکرم نے بتایا بھی کہ میں چونکہ وہاں مرکز الصفا میں بھی جاتا ہوں پڑھانے کے لیے، تو میری بڑی ہلتبری والی زندگی رہتی ہے، اجرت والی، یہاں گئے وہاں گئے. پھر اس کے بعد گھر کا بھی معاملہ، گھر کا چھوٹے بچے ہیں، اور بہت ساری سماجی ذمہ داریاں ہیں. کئی ایک تنظیموں میں خواہ لوگوں نے میرا نام جوڑ دیا ہے، اب اس کی میٹنگیں ہیں، نشستیں ہیں، تو بالکل ایک دم غتربود ہو کر کے رہ جاتا ہے. ہمیں حضرت کا منتر جو ہے وہ شروع میں 4-5 دن یا ایک ہفتہ 10 دن کہہ لیجیے کہ بہت اچھا چلا، اور اس کو میں راہ پیرے گھومتے گھومتے، کیونکہ میری عادت ہے، اور اللہ تبارک نے تھوڑا سا دے کر کے حصہ بھیجا ہے کہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے چیزیں پڑھنے کے لیے. ایک مزاج بنا ہوا ہے، ذہن میں ایک راہیں کھلی ہوئی ہے، سڑکیں بنی ہوئی ہیں دماغ کے راستوں میں، تو جگہ مل جاتی ہے چیزوں کو، بس صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کب تک چلے، اس وجہ سے میں نے اس کو اسٹاپ کر دیا تھا. میں یہ چاہوں گا کہ انشاءاللہ رمضان بعد جو ہے مجھے بھی اپنی شاگردی میں چترویدی صاحب جو ہے جگہ دے انشاءاللہ. اب میں سوچتا ہوں کہ یہ ضرورت ہے ہم سب لوگوں کی، اور کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے بہت شدت کے ساتھ. ان کو بتائیں ہم کہ یہ کمبھ کے میلے میں، یہ پاخانہ سے آلودہ پانیوں میں جو ہے آپ ڈبکی لگا رہے ہیں، یہ ہمارا قصور ہے. ہم نے آپ کو بتایا نہیں کہ یہ پانی گندا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ملنے والے، اس میں آپ کا رچیتا، آپ کا جو سرشٹی کا سنچالک ہے وہ اس میں نہیں ملنے والا. سورج کی روشنی جو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے وہ زوال پذیر ہے، اس کے اندر آپ کو خدا نہیں مل سکتا. ہم ان کو بتائیں کہ کہکشاؤں میں آپ کو خدا نہیں مل سکتا، یا ہواؤں میں آپ کو خدا نہیں مل سکتا، یہ پیڑ پودے جو تھوڑی دیر کے لیے چھاؤں دیتے ہیں ان میں خدا نہیں مل سکتا. یہ غلطیاں ہماری ہیں، بتانے کے لیے ہم کو الفاظ چاہیے، ہم کو چیزیں چاہیے، اس لیے یہ بھی ضروری ہے. میں یہ چاہوں گا، حضرت مولانا صدر محترم کی نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے اشارہ کیا کہ ہم نماز کے لیے نکل رہے ہیں. میری بھی بات جو ہے لمبی ہو گئی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. یہی 2-3 باتیں مجھے جو ہے معروضات کے طور پر پیش کرنی تھی آپ حضرات کی عدالت میں. ایک تو یہ ہے کہ ہم کو اخلاق و کردار نبی کے اندر ہم لوگوں کو اپنے سانچے میں، ان کے سانچے میں ہم کو ڈھالنا چاہیے.
اور دوسری چیز یہ ہے کہ ضرورت کے بقدر ہمیں دیگر مذاہب کی کتابوں کا بھی اور ان کے گرنتھوں کا بھی ہم کو مطالعہ کرنا چاہیے، اور وہ اسٹاک بھی ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جو جارحانہ انداز اختیار کرتے ہیں سفر میں خاص طور سے، یہ تبلیغ کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے۔ وہاں پر ہم کو بس یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرے بھی، جو صورتحال ہے، مسجد نشانہ بن رہی ہے، مدرسے نشانہ بن رہے ہیں، علماء اور شبیہ جو بھی ہوں، چاہے وہ عالم ہو نہ ہو، داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ اگر ہے تو اس کو دنیا عالم سمجھتی ہے، اور اس سے اللہ واسطے کا پرخاش ہے، اور ان کو ہونا بھی چاہیے کہ اگر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے ان کے گمان کے مطابق یہی ایک قوم ہے جو جیسے بھی کر کے گیس سلنڈر اسٹوپ اور کیا کہتے ہیں کہ وہ دیگر سامان سفر جو ہے کاندھے پر لادنا ان کو گوارا ہے، پیدل چلنا ان کو گوارا ہے۔ آج دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی جماعت بن کر کے دعوت و تبلیغ کی جماعت جو ہے وہ ابھر کر کے آئی ہے پوری دنیا میں۔ مین پاور کے اعتبار سے، آدمیوں کی کثرت کے اعتبار سے اتنی بڑی تنظیم کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں، ہندوستان ہی میں پوری دنیا میں اتنی بڑی تنظیم کوئی نہیں ہے۔ یہ میں بالکل ہوش میں کہہ رہا ہوں، اور شاید میرے کہنے کے بعد آپ لوگ بھی اس کا تجزیہ کریں گے تو یہی کہیں گے۔ وہ کچھ اختلافات ہیں ہمارے ان کے، جن سے بھی وہ نہ ہمارے کچھ نظریاتی اختلاف ہیں، ہمارے بڑے بیٹھے ہیں وہ اپنا کل کاٹا درست کریں گے۔ مجموعی طور پر اس تبلیغی جماعت نے خاص طور سے علماء دیوبند کو، جی، اور فکر دیوبند کو، مشرب دیوبند کو، مسلک دیوبند کو، چاہے وہ ندوے کی گود سے پلا ہو، چاہے وہ مظاہر العلوم کی گود سے پلا ہو، چاہے وہ اشاعت العلوم کی گود سے پلا ہو، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند کے آغوش میں روان چڑھا ہو، کہیں سے بھی ہو، فکر ولی اللہ کو اور فکر رشیدی کو اور حکمت تھانوی کو اگر کسی نے فروغ دیا ہے، اور علامہ انور شاہ کشمیری کی تحقیق کو اگر کسی نے جوان کیا ہے، تو وہ تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں کہ چپے چپے میں، گوشے گوشے میں ایسی ایسی جگہ وہ پہنچے ہیں وہ، اس لیے ان کا ہم لوگوں پر احسان ہے۔ تو کچھ چیزیں نظر انداز بھی کرنی چاہیے ہم علماء کرام کو۔ ڈائریکٹ میں مفتیان کرام سے میں گزارش کروں گا کہ بہت زیادہ فتویٰ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ مؤسسات بھی ہمارے ہیں اور ان کے ماننے والے بھی ہمارے ہیں۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں جو بیچارے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کروڑوں خداؤں کو خدا مانتے ہیں، جب ان کے بارے میں اپنا دل اتنا بڑا رکھے ہوئے کہ وہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ امت اجابت ہے، یہ امت دعوت ہے، یہ تو جب وہ امت دعوت ہے تو یہ جو امت اجابت ہے، جو ہماری کوکھ سے، ہماری شاخوں سے، جن کو تنا کہا جائے ہماری شاخوں کا، ہمارے پیڑوں کا جو تنے ہیں، تو کیسے ہم ان کو غیر کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ ادھر 3-4 سالوں کے اندر جو ہے دارالعلوم دیوبند ہو چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، بہت جلدی جو ہے مولانا سعد صاحب کا، میں طرفداری نہیں کر رہا، نعوذ باللہ من ذلک، ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، میں احسانات گنوا رہا ہوں کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی مقبولیت دی، اور مقبولیت کی وجہ بنی یہ جماعت کے وہ لوگ جو اس کی تعلیم کے نام پر 2.5 گھنٹے کی تعلیم کے نام پر 4 گھنٹے کی تعلیم کے نام پر اس کو پڑھا ہے، اور پوری دنیا میں سیرت صحابہ کو، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنگ کے حالات کو، پیٹوں پر پتھر کیوں باندھے گئے، جہاد کیا ہے اور دیگر چیزیں کیا ہے، نماز وغیرہ ساری چیزوں کو ایسے لوگوں کو متعارف کرایا جو ان کی زبان بھی نہیں جانتے تھے۔ اس لیے یہ سب طریقے ہیں، کام ہے، اور ہر شعبے سے لگنا چاہیے، ہر شعبے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی چند معروضات کے ساتھ میں اپنی بات کو